یہ سر متصل کیسے مستثنا متصل ہے یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ مزمل مکی ہے، اور ایک علامت مکی ہونے کی یہ تھی کہ جس میں اخلاقیات اور عقائد کا سلسلہ بیان ہو رہا ہو، اصل دین، تو یہ ایک علامت ہے جس سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے۔ مختصر تعارف اس کا یہ ہے سورہ مبارکہ مزمل کا کہ اسی سورہ کے اندر پیغمبر اسلام کو خالق کائنات کی طرف سے کچھ دیا جا رہا ہے، اور وہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ حقیقت قرآن ہے، اور حقیقت قرآن کو لینے کے لیے ایک خاص تیاری کی ضرورت ہے، اور اس تیاری کے لیے پیغمبر اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور آمادگی کے ساتھ آپ اس حقیقت کا تحمل کریں، اٹھائیں، اور فقط یہ نہیں ہے کہ اس حقیقت کو لینے کے لیے کہ فقط قرآن نازل ہو جائے۔ پیغمبر اسلام کی دو ذمہ داریاں تھیں، ایک کہ قرآن کو خالق کائنات سے لے، دوسرے مرحلے میں اپنے وجود پہ نافذ کرے، تیسرے مرحلے میں جا کر معاشرے کے اندر اس کی تبلیغ کرے۔ تبلیغ عملی مراد ہے، اور یہی انسان کے لیے طاقت فرسا ہو جاتا ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال، مثلا آپ آتے ہیں یہیں پہ پڑھنے کے لیے، اگر آپ تیاری کر کے نہ آئیں اور مطالب سنگین ہو تو سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر پہلے سے آمادگی ہو، کسی حد تک آپ تیار ہو کے آئے ہوئے ہوں، تو پھر آسانی سے وہ مطالب علمی آپ دریافت کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خطاب ہوا یا ایھا المزمل، اے مزمل۔ مزمل باب تفاول تزمل سے عربی میں زاملہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے، یا اس شخص کو مزمل سے تعبیر کرتے ہیں جو حالات زمانہ سے تھک کر، مشکلات زمانہ سے تھک کر جب اپنے اوپر چادر اوڑھ کر آرام کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزمل۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان درس پڑھتا ہے، تھک جاتا ہے، اور بس اوقات لوگ تنگ کرتے ہیں، اور ان سے تنگ آ کے گھر جاتا ہے، تھوڑا سا سستانے کے لیے اپنے آپ کو چادر لے کے آرام کرتا ہے کہ تھوڑا سا سکون میسر ہو۔ اور سکون میسر کیوں ہو؟ اس لیے کہ ابھی تک متعدد کاموں میں مصروف تھا، مشغول تھا، اور اس مصروفیت سے تنگ آ کر انسان جب تھوڑا سا آرام کرتا ہے اور اپنے اوپر چادر لیتا ہے، اس چادر لینے والے کو مزمل کہا جاتا ہے۔ پس دو خصوصیات ہیں، ایک چادر لے کر آرام کرنا، دو اور وہ چادر لے کر جو آرام کرتا کیوں؟ یعنی مشکلات سے تنگ آ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی تھی کہ پیغمبر اسلام جب بھی جاتے تھے باہر، ایک تو مصروفیات کیا تھیں؟ مصروفیت یہ تھی کہ اس معاشرے کو سدھارنا ہے۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں، وہ جو ہر ایک کی بات سن رہا ہے، بعض کی مشکلات حل کر رہا ہے، اور بعض کے تانے سن رہا ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے معاذ اللہ، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، یعنی جگہ جگہ سے جا کر زخم زبان لگاتے ہیں۔ زخم زبان بھی سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکلات بھی حل کر رہے ہیں، مشکلات اجتماعی ہوں یا فردی ہوں، سب مشکلات کو سنتے بھی ہیں۔ ان مشکلات اور ان لوگوں کی تکالیف کو جب آدمی سنتا ہے تھک جاتا ہے، پھر آ کر آرام کیا۔ وہ خالق کائنات نے کہا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، کیا کرو؟ قم۔ عجیب بات ہے کہ ابھی تھوڑا سا آرام کیا نہیں ہے، فوراً کہا کہ قیام کرو۔ کس نے کہا کہ اتنا زیادہ آرام کرو؟ بہت سخت ہے انسان کے لیے کہ جب تھک کر، مشکلات سے تنگ آ کر جب تھوڑا سا آرام کرتا ہے، کوئی بھی اس کے مزاحم ہونا چاہے تو انسان کو شدید غصہ آتا ہے۔
حتیٰ چہ بسا کہ اپنا لخت جگر اولاد ہو تو بھی آدمی کو جب وہ یعنی واقعاً جب مشکلات سے تنگ آ کر آدمی جاتا ہے تھوڑا سا آرام کرتا ہے، اگر وہ محبوب ترین بچہ بھی سامنے آتا ہے تو غصہ آتا ہے، انسان چہ بسا کہ مارتا بھی ہے۔ وہ محبوب جو معاشرے کا زخم زبان سن کر آتا ہے اور تھوڑا سا آرام کرتا ہے، خطاب آ جاتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، محبوب اٹھو، آرام کا وقت نہیں ہے۔ کتنا سخت ہے انسان کے لیے۔ یا ایھا المزمل قم، فوراً قیام کرو۔ کوئی سوال ہے؟ یہ سب جو آگے والا حکم آ رہا ہے اللیل الا قلیلا، تو رسول پاک تو پہلے بھی پوری رات عبادت کرتے تھے، تو یہ حکم بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسی حکم کے نتیجے میں ساری رات عبادت کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں کرتے تھے اور اس کے بعد کرتے ہیں، نا، اسی حکم کے سائے میں اپنا منشور زندگی بنایا ہوا تھا۔ بعد میں عرض ہوگا کہ یہ خود قرآن ہے یا نہیں؟ سورہ مزمل قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن ہے۔ بعد میں خدا کہہ رہا ہے کہ تیاری کرو تاکہ ہم آپ کو قرآن دیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ جا کر انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ یعنی یہ بھی دستور الہی کے مطابق ہے۔ قم معنی کیا ہے؟ اردو میں کہتے ہیں اٹھنا، کھڑے ہونا۔ کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ البتہ اردو میں ہم اپوزٹ معنی کرتے ہیں، بالکل 180 درجے غلط۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی آئے مہمان آپ کے گھر پہ تو کہتے ہیں جی آپ کا کتنا قیام ہے؟ وہی قیام کتنا ہے، بالکل اپوزٹ معنی ہے۔ عربی میں قیام اور ہے، اردو میں الگ ہے۔ قیام یعنی رکنا ہے، یہاں پہ قیام کا معنی رکنا نہیں ہے، اٹھنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ ہو قیام یا قیمومت یا قوام، یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں، لیکن معنی ان کا یہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اولمپک کے مقابلے ہوتے ہیں، گیموں کے، اسپورٹس کے جب مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ دوڑ کا۔ دوڑ لگانے کے لیے ایک لائن لگاتے ہیں، لائن پہ جن جن لوگوں نے دوڑ میں حصہ لیا ہوتا ہے ان کو وہاں پہ کھڑا کیسے کھڑا ہوتے ہیں؟ نہیں، حالت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، گھٹنے کے بل کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بالکل سیدھا بھی کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ سیٹی بجے اور اس کی حرکت شروع ہو جائے، اس حالت کو قیام کہا جاتا ہے۔ یعنی بالکل چوکنا ہو کر آمادہ بیٹھا ہے، جیسے ہی دستور ملے فوراً میدان عمل میں آ جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو، یعنی نماز سے پہلے کیسی آمادگی ہو؟ یعنی جیسے ہی اذان ہو فوراً مصلی پہ۔ وہ اس کا معنی کھڑا ہونا نہیں ہے، وہ خاص حالت مد نظر ہے۔ ہو اگر آپ کو سفر پہ جانا ہو، تو سفر سے پہلے تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں؟ ہاں، جیسے ہی گاڑی آئے تو آگا ابھی بیگ کی زپ بند کر رہے ہیں، وہ گاڑی نکل جائے گی۔ وہ زپ بند کر کے پہلے سے بالکل چکنا، ہاں، آمادہ ہوتا ہے، تیار۔ اس تیاری کو عربی میں قیام کہتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم، یعنی حتیٰ لیٹے ہوئے بھی ہیں تو بھی کیا کرو؟ آمادہ رہو، جیسے ہی حکم آتا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ کیسی آمادگی؟ آقا دیکھیں کیوں مستحبات ہیں کہ سونا ہو تو وضو کر کے، اٹھیں تو فوراً وضو کریں، جا رہے ہوں تو وضو۔ کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ وضو، ہر جگہ وضو، ہر جگہ وضو، مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ آمادہ رہو، ہمیشہ آمادگی کی حالت میں رہو۔ اور یہ یقین جان لیں کہ جس حالت میں انسان دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں اس کو محشور کیا جائے گا۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ رات کو وضو کر کے سو؟ پاک و پاکیزہ ہو کے سو، تاکہ اگر اسی عالم میں موت آ جائے انسان کو، حالت پاکیزگی میں خالق کائنات اس کو عالم برزخ میں داخل کرے اور عالم برزخ سے عالم محشر میں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ رات کو وضو کر کے سو؟ اور وضو کر کے فقط سو نہیں بلکہ پورے دن کی ایکٹیویٹی ذہن میں محاسبہ کرو، مراقبہ کرو۔ ممکن ہے کل کو نہ رہو، اٹھ نہ سکو، کسی کا حق، اور عرض کیا تھا کہ خصوصاً حق الناس بہت سخت ہیں،
حق الناس گردن میں نہ ہو. اس حالت میں آرام کرو, اور آرام کرنے کے لیے بھی چکنا رہو حالت قیام میں. خوب یہ جب حکم ہو رہا ہے پیغمبر اسلام کو تو اس کا مطلب ہے صرف پیغمبر اسلام کو کرنا ہے یا نہ پورے معاشرے کو اس طرح تیار کرنا ہے. وہ جو خود تیار نہیں ہوتا وہ دوسروں کو کیا تیار کرے گا؟ فاقد شے موتی شے نہیں ہوا کرتی. آدمی آتا ہے پڑھانے کے لیے اور نیند میں اونگ رہا ہے, وہ یہ کیا پڑھائے گا؟ وہ کیا پلے پڑے گا پڑھنے والوں کے؟ آمادہ ہو کیا ہو, پتہ چلے کہ آماد. اور سب سے بڑی خیانت یہ ہے, البتہ یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ذہن میں بھی رہے اور کہیں اگر کوتاہی رہ جائے تو آپ لوگ معاف کر دیں. دیکھیں آپ لوگ خالق کائنات نے امیر المومنین کے فرمان کے مطابق لا تکن عبدا غیرک, کسی کی غلامی قبول نہیں کرو, اب جو بھی ہو غلامی. کیوں؟ لا تکن عبد غیرک وقد خلق یا جعلک قد جعلک اللہ حرا, بنایا کیا ہے تمہیں؟ آزاد. تو جب آزاد بنایا تو پھر غلامی کیوں قبول کرتے ہو؟ خصوصاً بدترین غلامی کیا ہے؟ پیسے کی, مال کی, شہرت کی, شہوت کی غلامی ہے. یہ زنجیر ہے انسان کو جو رسوا کر دیتے ہیں. بعض لوگ ہیں تملق باز ہوتے ہیں, چاپلوس, اپنے مفادات کے لیے چاپلوسی کرتے ہیں, چرب زبان ہوتے ہیں. یہ چاپلوسی انتہائی مذموم صفت ہے انسان کے لیے, لیکن کہا کہ ایک جگہ پہ جائز ہے, تعلیم کے میدان میں, ہاں, اور وہ بھی صرف استاد کی. البتہ استاد عرض کیا تھا کہ استاد بھی کوئی اتنا علم نہیں دیتا ہے, وہ اٹھنا بیٹھنا استاد کا جو ہوتا ہے وہ در حقیقت علم منتقل کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا لاشعوری طور پہ شاگرد استاد کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیا بسا کرتے بھی ہیں. وہ مشکل ہے آغا اساتید کے لیے. آپ کا ایک ایک گھنٹہ جتنے افراد ہیں اس کو جمع کریں ذرا. اگر 15 آدمی بیٹھے ہیں تو 15 گھنٹے. خوب 15 گھنٹے اگر ایک استاد ایک گروہ کا لے رہا ہے تو 15 گھنٹے میں کیا دے رہا ہے ان کو؟ کل قیامت کے دن کھڑا ہو کے 15 گھنٹے کا حساب دینا ہے. وہ یہ خام ذہن جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے تھے, کیا ڈالا ان میں؟ خصوصاً یہ خطبہ حضرات زیادہ متوجہ ہوں. وہ یہاں پہ تو چلے مجبوری ہے اقامے کی, مدرسہ امام سجاد مجبور ہو کے آپ کو یہاں پہ لے آتا ہے, لیکن جب آپ کسی کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مجبور اختیار ہے. اختیار کے ساتھ اگر آپ کی بز میں 100 آدمی آ رہا ہے تو یہ 100 گھنٹے جو آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہو, یہ خالی ذہن میں جو ڈال رہے ہو, کل یہی خدا اس کا حساب لے. ہاں بھائی 1 گھنٹہ میں نے آپ کو فراہم کیا, 100 آدمی آپ کے ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, خالی ذہن ہو کے آئے تھے, جو کچھ آپ ڈالنا چاہتے تھے ڈال سکتے تھے. کیا ڈالا ہے؟ توجہ ہے, سنگین ترین عمل ہے جس کو ہم بہت آسان لیتے ہیں, سطحی لیتے ہیں. وہی سے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں, آگا ہم 10 آدمی اس کی مجلس میں آئے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے. اس نے کیا پیغام امام حسین دیا ہمیں؟ کوئی نئی چیز ملی یا نہیں؟ یہ بس والی شور مچایا اور واہ واہ کر کے ادھر ادھر کی چرندیات بیان کر کے اٹھ کے چلے گئے. توقع پھر کیا ہوتی ہے؟ بدترین توقع. لوگوں سے بھی توقع ہوتی ہے کہ واہ واہ کریں, بانی سے توقع ہوتی ہے جیب بھریں, ہاں, اور جب وہ تھوڑا سا پیسہ کم ملتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. او یہ ہم نے کیا کیا تم نے ممبر پہ بیٹھ کے؟ عقل مال پہ باطل کرتے ہو. یہی عادت اگر بنی اسرائیل میں ہو تو وہ ملعون قرار پاتی ہے, عقل مال بل باطل. تو تم نے کیا دیا ہے کہ جس کے مقابلے میں معاوضہ لے رہے ہو؟ توجہ رہے, جہاں پہ پڑھاتے ہیں, جہاں پہ تبلیغ پہ جاتے ہیں, جہاں پہ خطابت کرتے ہیں, اس آمادگی کے ساتھ رہیں, پاکیزگی کے ساتھ, اور حالت قیام میں رہیں کہ کسی وقت بھی عزرائیل آ سکتا ہے. یا ایھا المزمل قم, حالت قیام میں رہو. لیکن کہاں پہ؟ قم اللیل. لیل کیا ہے؟ کون سا مفعول ہے؟ مفعول فی. ظرف زمان مفعول فی ہے, اگرچہ یہاں پہ قم اللیلا, اصل میں قم فی اللیل. وہ فی حذف ہو گیا تو یا منصوب بنا ذیل خافض کہیں یا مفعول فی کہیں, بات ایک ہی ہے.
قم اللیل، لیل میں کھڑے ہو جائیں، قیام کریں۔ لیل کا معنی کیا ہے؟ رات کی، لیل کا معنی کرتے ہیں رات۔ اردو میں جو رات معنی کرتے ہیں لیل کا، رات معنی نہیں ہے لیل کا، رات لیل کا ایک مصداق ہے، ایک مصداق لیل کا کیا ہے؟ رات۔ معنی کیا ہے؟ ابھی آغا صاحب نے عرض کیا تھا، لیل حجاب کو کہتے ہیں، پردہ۔ حاجب جب سامنے آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ جو چیز دکھائی نہیں دے رہی، کس وجہ سے دکھائی نہیں دے رہی؟ اس حجاب کی وجہ سے۔ یہ حجاب کبھی تاریکی ہوتی ہے، اور اس تاریکی کا ایک مصداق رات ہے۔ رات کی تاریکی میں انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بس کبھی حجاب کون سی چیز ہوتی ہے؟ تاریکی۔ اور کبھی کبھی خود نور حجاب بن جاتا ہے، نور حجاب بن جاتا ہے۔ مثال عرض کروں؟ سورج نہ، وہ سامنے ہے، وہ شدت ظہور کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، علم کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ العلم نور، اور یہی علم کبھی انسان کے لیے حجاب ہوتا ہے۔ کیسے حجاب بنتا ہے؟ دو اصطلاحیں پڑھتا ہے، اور دو اصطلاحیں پڑھنے کے بعد یہ اس کو کہاں لے کے جانا چاہیے تھا؟ اس علم کا کام یہ تھا کہ یہ راستہ دکھائے، راستہ بھی کون سا دکھائے؟ صراط مستقیم۔ کہاں پہنچے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ علم پڑھنے کے باوجود یہ ہمیشہ شیطان کی خدمت میں ہے۔ بس یہ حجاب ہو گیا۔ کہاں؟ اس عبد اور معبود کے درمیان حجاب قائم ہو گیا، اور حجاب بھی کیا ہے؟ نور۔ بس جو بھی حجاب ہو وہ کیا ہے؟ لیل۔ اور جس دن حجاب ختم ہو جائے گا، لیل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ قم اللیل، رات کی تاریکی میں اٹھیے اور اس حجاب کو چاک کیجیے۔ خوب، لفظ اللیل الف لام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ پوری رات۔ رات کا کچھ حصہ۔ اسی لیے کہا کہ یہ رات کا معنی پوری رات ہے۔ خوب، اسی لیے استثناء آئی کہ انسان کو ذہن میں آتا ہے کہ ساری رات اٹھ کے کھڑا رہوں، کا نہ استثناء کر، پوری رات مقصود الا قلیلا، تھوڑا سا حصہ اس کا اٹھیے۔ اب وہ تھوڑا سا حصہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر بعد والی آیت میں آ رہی ہے کہ کتنا حصہ کھڑا ہونا ہے اور کتنا حصہ کھڑا نہیں ہونا ہے۔ قیام کی حالت میں رہو، آمادگی کی حالت میں، کس حصے میں اور کتنے حصے میں۔ قلیل عربی میں معنی کیا ہے؟ کم۔ تھوڑا جسے کہنا کم کرنا۔ پھر استقلال کیا ہے جو اس سے نکلا ہے؟ قلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا فلاں قلہ معرفت میں پہنچے ہوئے ہیں، چوٹی، وہ بھی اسی سے نکلا ہے نا۔ وہ تو کار کی دوسرا نہیں ہوتا، معنی کیا ہوگا پھر؟ جا کار کشتی والا نہیں ہوتا۔ نہیں بابا، وہ بوجھ ہے جی۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ہاں، پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں قلہ۔ کیا ہوا؟ دیکھیں، لفظ قلیل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں ابھی سے مماحظ رہیں۔ 5 سال کے بعد اگر آپ سے کوئی کلمہ پوچھا گیا اور نہ آیا تو واقعاً وہ تو پھر کس کے مستحق ہیں آپ خود جانتے ہیں۔ قلیل کہتے ہیں کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہونا، کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم۔ کون سی چیز کم ہو؟ نقائص کم ہوں آہستہ آہستہ تو کہاں بڑھیں گے؟ بلندی کی طرف۔ سفر آہستہ آہستہ اگر آپ طے کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ منزل کی طرف۔ منزل کی طرف۔ وہ جو کم کر رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ دھیرے دھیرے نقائص کو، دھیرے دھیرے عیوب کو، دھیرے دھیرے سفر کو کم کر رہے ہیں۔ تو کہاں جا رہے ہیں؟ سر منزل، ارتفاع کی طرف، بلندی کی طرف، کمال کی طرف۔ وہ جو پہاڑ کی چوٹی کو قلہ کہا جاتا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ پہاڑ پھیلا ہوا ہے، آپ آہستہ آہستہ اس کو طے کرتے ہیں، آخر میں ایک نتیجہ بچ جاتا ہے بنام چوٹی۔ اس چوٹی پہ جب پہنچتے ہیں تو اس چوٹی کو بھی قلہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ نے آہستہ آہستہ سفر طے کر کے کم کرتے 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 کہاں پہنچ گئے؟ اس کے مقام مرتفع تک۔ اسی طرح علم میں بھی کیا کرو؟ قلیل، آہستہ آہستہ نقائص کو ایک دن قلہ علم پہ پہنچ جائیں گے۔ خوب، کمالات کی دنیا بھی یوں ہے،
آہستہ آہستہ نقائص کو اپنی ذات سے دور کرو، سستی ختم کرو، تنبلی ختم کرو، عبادت میں آؤ، اور عبادت کے راستے پہ چلتے ہوئے کیا ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک دن کلہ عبادت میں پہنچ جائیں گے۔ قلیل کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم کرنا، نقائص ہوں، عیوب ہوں، سفر ہوں، جو بھی ہے، سفر آخرت ہو، سفر علمی ہو یا سفر کمالاتی ہو، ہر سفر کو دھیرے دھیرے انجام دینے کے بعد اگر انسان مقام مرتفع تک پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کلہ کمال پر پہنچ گیا۔ پیغمبر اسلام کو خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل، آمادہ رہو الا قلیل، آہستہ آہستہ، یعنی ایک دم نہیں۔ جو بعض ہوتے ہیں نا جذبات میں آ جاتے ہیں، ہوتا تھا شروع میں جب سال تحصیلی شروع ہوتا تھا تو ایک دوڑ ہوتی تھی، 5 6 کتابیں اٹھا کے طالب علم بھاگ رہے ہوتے تھے، اس درس میں بھی بیٹھے ہیں، اس میں بھی بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ آخر میں ہوتا تھا سوتا ہی رہتا تھا، کسی ایک میں بھی نہیں آتا تھا، ہاں 2 ہفتے بعد نڈال ہو گیا۔ یہ نہیں ہے، کیا کرو کام آہستہ آہستہ۔ ٹائم ہے، میں اس بات کو آگے بیان کروں یا ختم کر دوں؟ یہ 10 ٹائم ہے۔ دیکھیے اس سورہ کے اندر کہا گیا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے، قم اللیل، حالت آمادہ باش، آمادگی میں رہیے، لیل، رات میں۔ کیسے؟ قلیل ہے نا، آہستہ آہستہ۔ اور یہی کلمہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو خطاب ہوتا تھا وہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھا۔ مثلا ہے نا، رات کو اٹھتے ہیں، ایک ہی نماز ہے جو رات میں مستحبی نماز ایک ہی ہے نا، نماز شب۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ 11 رکعت ہے، کب پڑھنی چاہیے؟ فضیلت ہے وہ، کب سے شروع کر سکتے ہیں؟ اگر نیند کا غلبہ ہو تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں واحد مستحب عمل کہ جس کے لیے اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، واحد مستحب عمل۔ اس کا مطلب ہے کہ آغا جو مقصد آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے اگر یہ نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچیں گے۔ عشاء کے بعد بھی ہو پڑھ لو، نصف شب کے بعد ہو پڑھ لو، فضیلت یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے پڑھو۔ اگر قضا ہوگی تو یہ واحد مستحبی عمل ہے جس کی قضا بھی تاکید کے ساتھ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ قضا کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں دن میں، اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا ادا کی صورت میں ہے۔ اتنا لطف خداوند عالم کا۔ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی ساتھ اوپر نیچے ہو کے 11 رکعت سمیٹ کے پھر اتراتے ہیں۔ وہ ہے بعضوں کے لیے کہ بیٹھے تھے محفل میں، کہا کہ یار یہ جگ پانی کا دو، یہ نماز شب بھی کیا تشنگی لاتی ہے یار۔ انسان کتنا کم ظرف ہو جاتا ہے۔ وہ جس کے لیے پڑھا ہے یا جس کی بارگاہ میں گئے ہو اس کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اور یہ ہے انسان کی طبیعت میں ہے، طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ عام ہو، لوگوں کو پتہ چلے، لوگ تعریف و تمجید کریں۔ یہ طبیعت کا خاصہ ہے، فطرت کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن سے جب مانوس ہوں گے واضح ہوگا۔ طبیعت کے اوصاف الگ ہیں جو مذموم ہیں، فطرت کے اوصاف ممدوح ہیں اور وہ الگ ہیں۔ اور قرآن نے جو صفات ذکر کی ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ جن جن صفات سے انسان کو خالق کائنات نے قرآن میں یاد کیا ہے وہ اوصاف آیا طبیعت کے ہیں یا فطرت کے ہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ بات آئے گی ضمناً اسی کے، سورہ اگر اسی میں آئے تو نہیں تو انشاءاللہ کسی اور سورہ میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آہستہ آہستہ۔ اور ہے کیا کہ عام لوگوں کے لیے نماز شب اس طرح سے ہے کہ آپ 11 رکعت ایک ساتھ پشت سر ہم پڑھ کے فارغ ہو جائیں، لیکن پیغمبر کے لیے کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کیسے؟ 2 رکعت نماز پڑھو، آرام کرو۔ اور جیسے عجیب بات ہے، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے پیغمبر کی سیرت کا اور پیغمبر کی زندگی کا، اس لیے اہمیت بھی نہیں ہوتی ذہن میں۔ پیغمبر نے کبھی دل
بھر کے چند منٹ بھی آرام نہیں کیے نیند کے عنوان سے، چند منٹ بھی آنکھ نہیں لگی پیغمبر کی. جیسے ہی چادر اوڑھ کر آرام کرتے تھے جبرائیل آ جاتے تھے، یا ایھا المزمل قم، اٹھو. اٹھنے کے بعد کیا کرو؟ حالت آمادگی میں اٹھ کے کیا کرو؟ نماز میں مشغول ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، نماز تہجد. پھر کیا ہے؟ پھر آرام کرو. جیسے ہی آرام کرنے کے بعد تھوڑی سی نیند آتی تھی، پھر خطاب آتا تھا، یا ایھا المزمل قم. یہ الا قلیلا، یہ بتا رہا ہے کہ بار بار آرام کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کو اٹھایا جاتا تھا. دیکھیں ہم رات کو جب مردہ بن کے سوتے ہیں تو اس مردگی میں نماز صبح بھی چلی جاتی ہے. 1-2 رکعت نماز ہے اور اتنا آرام کرنے کے بعد اٹھنا پڑتا ہے، نہیں اٹھتے ہیں. پھر منہ بھر کے باتیں کرتے ہیں، خدا نے ان کو کیوں پیغمبر بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا ہے. جب باتیں آتی ہیں منہ بھر کے بولتے ہیں جی ہمیں کیوں نہیں بنایا، وہ تم نے کون سا تیر مارا ہے، 2 رکعت تو پڑھی نہیں گئی جو واجب تھی. اور وہ 11 رکعت کے بعد پوری رات اول شب سے لے کر آخر شب تک تسلسل کے ساتھ آرام کرتا ہے اٹھتا ہے، آرام کرتا ہے اٹھتا ہے، آرام کرتا ہے اٹھتا ہے. یہ بات سچ ہے، اگر آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے. کیا پاگل تو آقا پھر کمالات بھی ایسے نہیں آتے ہیں. کمال کی منزل تک جانے کے لیے، قلے پہ جانے کے لیے قلیل بننا پڑتا ہے، اور یہ جب قلیل نہ ہو قلے پہ نہیں پہنچ سکتا. حتیٰ ان راتوں میں بھی ذہن میں رکھیے گا، حتیٰ ان راتوں میں جن میں ہے نا بعض اعمال ہیں کہ شب بیداری ہے، شب قدر وغیرہ ہے، اس میں پوری رات جاگنا ہوتا ہے. اصل خود جاگنا ہی اہمیت کا حامل ہے. کچھ بھی نہ کریں، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہیں، نہ گناہ کریں اور نہ ہی ثواب کا کام کریں، بس خالی بیٹھے رہیں، جاگتے رہیں. خود نفس سے بیداری انسان کے لیے کمال کا سبب بنتی ہے. غافل نہیں رہیں، غفلت سے اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے. وہ معصوم جب شب بیداری کرتے تھے تو یوں نہیں ہوتا تھا کہ اب تو پوری رات جاگنا، جب بھی چاہیں گے پڑھ لیں گے. نہ، اول شب سے لے کے آخر شب تک تسلسل کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ نماز تہجد پڑھتے تھے. مثلا اول شب سے شب بیداری ہوئی 2 رکعت پڑھ لی، پھر فاصلے کے ساتھ پھر 2، اسی طرح سے پوری رات کو تقسیم کر کے 11 رکعت میں اس طرح سے نماز شب پڑھتے تھے. ہے کسی کی ہمت؟ وہ پھر آئندہ منہ بھر کے نہیں کہیں کہ جی ان کو کیوں دے دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا، وہ کیوں معصوم بن گئے، ہم نہیں بنے. مشیت کے لیے کچھ قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، ظرفیت ہونی چاہیے. ایسے معصوم کے لیے پھر منہ کھول کے انسان جب بے ادبی کرتا ہے تو اس کو توجہ نہیں ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں. البتہ نمونے ہیں یہاں پہ قم کی سرزمین پہ، حرم کے اندر آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محمد تقی خنساری، سید محمد تقی خنساری یہاں پہ دفن ہے. وہ علامہ طباطبائی کی قبر دیکھیے نا، ایک قبر بالکل متصل ہے ان کے ساتھ، اوپر ایک فاصلے کے ساتھ ہے. وہ جو فاصلے کے ساتھ ہے وہ سید محمد تقی خنساری ان کے لیے ہے کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں انہوں نے ائمہ کی طرز پہ نماز تہجد پڑھی ہے. ہو سکتا ہے غیر معصوم دنیا میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. امام خمینی ان کے لیے کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو نہ جانتا ہوتا نسب کے اعتبار سے کہ یہ فلاں خاندان سے ہیں، وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، پڑھا ہے انہوں نے، اگر یہ رابطہ نہ ہوتا، میں اس طرح سے نہ جانتا ہوتا، اگر اس کے لیے ادعائے امام زمان کیا جاتا تو بعید نہیں تھا. اب پتہ چلتا ہے اس انسان کو تیار کرنا ہے، یا ایھا المزمل قم. لیکن کیسے؟ اللیل، پوری رات کس طرح سے؟ الا، آہستہ آہستہ. اب وہ بات میں آئے گا کہ وہ کتنا ہے، کس طرح سے اس حصے کو تقسیم کرنا ہے. معصوم پہ اس طرح سے نماز شب واجب تھی. خوب ہمارے اوپر مستحب ہے اور وہ بھی رخصت ہے، ایک ہی دفعہ میں دال آٹا کر کے
چلے جائیں. سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں بعد والی آیات. والحمد للہ رب العالمین.